ابن مبارک کی، یہ بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن گناہوں کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ادھر ماں باپ کو فکر ہے، اے ربا ہماری اولاد کو کیا ہو گیا، اے ربا ہماری اولاد کو کیا ہو گیا، ہم نے تو کبھی اس کو حرام نہیں کھلایا، ہم نے تو کبھی اس کو اس کے منہ میں حرام لقمہ نہیں پہنچایا، لیکن عبداللہ ابن مبارک اس طریقے سے کیوں بگڑ گیا، اس طریقے سے کیوں عیاش ہو گیا، کیوں گناہگار ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو عبرت کے ذریعے سے واپس بلایا اور حضرت عبداللہ اللہ کی طرف آ گئے۔ میں ادھر گفتگو نہیں لے جانا چاہتا جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، ابا جان اب میں اللہ کا ہو گیا ہوں۔ ان کے والد محترم اندر گئے ہیں اور 40,000 درہم لے کر کے آئے ہیں۔ اے عبداللہ لے 40,000 درہم لے لو اور ان سے اچھی تجارت کر کے آنا، ان کو اچھا ڈبل کر کے آنا تاکہ ہمیں دنیا میں منافع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ان 40,000 درہموں کو لے کر کے گئے ہیں، لیکن تجارت کے لیے نہیں، دنیا کی تجارت کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ اچھا مدرسہ کہاں ہے، اچھا عالم دین کہاں ہے، مجھے ان کی صحبت میں جانا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جہاں بتایا، بغداد میں گئے علم سیکھنے کے لیے، بخارا میں گئے علم سیکھنے کے لیے، اسپین اندلس میں گئے علم سیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مبارک 4,000 استاذوں سے علم سیکھ کر کے آئے۔ کتنے استاذوں سے؟ 4,000 استاذوں سے علم سیکھ کر کے آئے، اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابا جان میں آیا، کہا بیٹے کیا ہوا ان 40,000 درہم کا؟ کہا کہ ابا جان میں نے علم دین حاصل کیا ہے، میں نے علم قرآن حاصل کیا ہے۔ ابا جان کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی تجارت کر کے آئے ہو، اور فوراً سجدے میں چلے گئے اور اللہ سے کہنے لگے ربا میری اولاد آج میری مغفرت کا ذریعہ بن گئی ہے، آج میری اولاد مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ فوراً 20,000 درہم اور لے کر کے آئے اور بیٹے کو کہا بیٹے جو تیرے علم میں کمی رہ گئی ہو اس کو پورا کر لینا، جو تیرے علم میں کچھ کمی رہ گئی ہو اس علم کو مکمل کر کے مجھے اپنا چہرہ دکھانا۔ چنانچہ پھر گئے اور علم سیکھ کر کے آئے۔ علماء موجود ہیں، یہی شراب پینے والا عبداللہ ابن مبارک، یہی باغ کے اندر گانوں کی محفلیں لگانے والا عبداللہ ابن مبارک آج ولایت کا امام بن چکا ہے، آج اللہ کا دیوانہ بن چکا ہے۔ چنانچہ پھر اس طریقے سے حدیث کا سبق ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن مبارک ہمیں ذرا حدیث پڑھ کر کے سنا دیا کرو، ہمارے سامنے حدیث کا درس دیا کرو۔ تو تاریخ لکھنے والے نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ جب اپنا حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے تو مجمع اتنا ہوتا جہاں تک نظر جاتی، اس مجمع کی تعداد تو کسی کو یاد نہیں، لیکن کسی بتانے والے نے بتلایا کہ جب عبداللہ اپنا سبق پڑھایا کرتے تھے تو ان کے سبق میں مکبر الصوت یعنی اونچی آواز کرنے والے جو سبق کو پیچھے پہنچا دے پھر اس سے پیچھے پہنچا دے۔ آج تو مائک دور تک آواز پہنچا دیتا ہے، لیکن اس وقت میں مائک کی کوئی انتظام نہیں تھا، تو اس وقت میں جو مکبر الصوت کی گنتی کی گئی ہے جو سبق کو اونچی آواز سے پیچھے پہنچایا کرتے تھے تقریباً 12,000 ہوا کرتے تھے۔ کتنے ہوا کرتے تھے؟ 12,000۔ معزز سامعین اعظام جو ان کے سبق کو نوٹ کیا کرتے تھے، ذرا قلم اور روشنائی کی گنتی لگائی جائے تو بتلانے والے نے بتلایا 50,000 کی تعداد صرف ان کے سبق میں وہ رہا کرتی تھی جو ان کے سبق کو نوٹ کیا کرتی تھی۔ اس لیے میرے بھائی جب پیسہ اولاد کی تربیت پر خرچ ہوتا ہے تو پھر اولادیں دنیا کے اندر بھی سر کو اٹھانے والی بن جاتی ہیں اور کل قیامت کے میدان میں بھی مغفرت کا ذریعہ